أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ گفتگو جاری تھی اور تربیت اولاد کے حوالے سے بعد اعتقادی تربیت تک پہنچ گئی تھی. جس طرح بیان کیا کہ والدین کے اوپر یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی عقیدتی طور پر اس کی تربیت کرے، یعنی اس کا بچہ جو ہے یا ان کا جو فرزند ہے وہ عقیدتی طور پر کمزور نہ رہے. اور عقیدے کے حوالے سے بھی بیان کیا وہ تمام عقائد جن کا سیکھنا واجب ہے، جن پر ایمان رکھنا واجب ہے، وہ والدین کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اور صرف سکھانا اور لقلقۂ زبانی کی حد تک بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر وہ عقیدہ رسوخ کر جائے اور عملی طور پر یہ ہمیں دیکھنے کو ملے کہ یہ جو بچہ ہے یا یہ جو فرزند ہے یہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، امامت پر ایمان رکھتا ہے اور معاد پر ایمان رکھتا ہے. صرف لقلقۂ زبانی کے حد تک کہ اسے توحید کے بارے میں کچھ بتائیں اور بس سمجھے کہ ہماری ذمہ داری ساقط ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے. اس طریقے سے اس کو تعلیم دینا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے کہ عملی طور پر آشکار ہو جائے. اور یہ بھی بیان کیا کہ والدین کے اوپر یہ واجب عینی ہے. اگر والدین خود سے یہ تربیت اس جہت میں تربیت نہ کر سکتا ہو، اعتقادی طور پر وہ اپنے بچے کی تربیت نہ کر سکتا ہو، تو کسی اور کے ذریعے سے اپنے بچے کی اعتقادی تربیت کرنا والدین پر فرض ہے اور واجب ہے. حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو جو ہے 3 خصلتوں کی تربیت کرو، 3 خصلتوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرو. حب نبیکم، ایک تمہارے جو نبی ہیں اس سے محبت، اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ رسول خدا سے محبت کرے. وحب رسولکم، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے. وقراءۃ القرآن، اور خداوند متعال کی طرف سے بھیجے گئے اس مقدس کتاب کی قراءت کا جو ہے اسے تعلیم دو. تو اگر ہم اپنے بچے کی اگر صحیح طور پر اعتقادی تربیت نہ کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ رسول کا انکار کرے گا. اسے پتہ نہیں چلے گا کہ رسالت کیا ہے، نبوت کس چیز کا نام ہے، امامت کیا ہے، توحید کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ معصومین کی سیرت میں بھی وہ تمام روشیں جو خداوند متعال اور توحید کو لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے معصومین جو روش اور جو میتھڈ انتخاب کر لیتے تھے وہ ہم بیان کریں گے. تو بچے کے تربیت میں بھی یہی ہے کہ جب آپ کا بچہ صحیح اور غلط کی شناخت کر سکتا ہو تو آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے اس کے درک کے مطابق، اس کے فہم کے مطابق جو ہے اس کو خدا کی طرف اور نماز کی طرف اور اس کو جو ہے نبی کی طرف اور اس کو جو ہے اماموں کی طرف جو ہے راغب کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو سکھانا ہے، اس کا عقیدہ بنانا ہے. تو جو دلیل ہے کہ جن دلیل کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ والدین کے اوپر یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے، ان میں سے جو پہلی دلیل ہے وہ خود آئے وقایا ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے اور اس کے بعد جو ہے اپنے اہل و عیال کو. تو اگر خدا نخواستہ اگر ہم والدین جو ہے وہ ان مقدمات کو فراہم نہ کرے کہ جن میں سے ایک خود یہی اعتقادات لازم ہیں، وہ اعتقادات جن پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، جن پر ایمان رکھنا واجب تھا
اگر خدا نخواستہ اپنے بچے کو اس کی تعلیم نہ دے اور یہی جو ہے جہنم کی آگ میں جانے کا سبب بنے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ والدین کے اوپر یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اعتقادی طور پر بھی اپنے بچے کو جو ہے بچا لے، وَإِلَّا یہی خدا پر ایمان نہ رکھنا، نبوت پر ایمان نہ رکھنا اور رسالت پر ایمان نہ رکھنا، یہی چیز جو ہے جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔ اور جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں رسالت الحقوق جو امام سجاد کی کتاب ہے، امام سجاد علیہ السلام وہاں پر جو ہے فرزند کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ، یہ حدیث لمبی ہے کہ تیرے جو ہے فرزند کا وہ جو ہے تجھ پر جو حق ہے وہ بیان کرتے ہوئے اس حدیث کے آگے فرماتے ہیں کہ وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلِيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ عَزْ وَجَلْ وَالْمَعُونَةَ عَلَى طَاعَتِهِ۔ اس حقوق میں فرزند کے حقوق میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جو ہے والدین مسئول ہیں، کن چیزوں میں مسئول ہیں؟ من حسن الادب، اپنے فرزند کو جو ہے نیک ادب سکھانے میں مسئول ہیں، والدلالۃ علی ربی، اور اپنے رب کی طرف رہنمائی کرنے میں، اپنے رب کی طرف یعنی آگاہی اور اپنے بچے کو تعلیم دینے میں اور اپنے بچے کو جو ہے رہنمائی کرنے میں تم مسئول ہیں، والمعونۃ علی طاعتی، اور اپنے بچے کو جو ہے خدا کی اطاعت کرنے میں جو ہے تم مدد کرنے میں جو ہے تم مسئول ہو۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ اس رسالت الحقوق میں اور اپنے فرزند کے حقوق میں جو ہے بعض حقوق جو ہے مستحب ہے، لیکن یہاں پر جو ہے حق کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس قرینے سے یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے جو ہے ہم وجوب استفادہ کریں گے، اور والدین کے اوپر جو ہے یعنی واجب اعتقادات جو ہے اپنے بچوں کو سکھانا واجب ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر اعتقادات ہیں، عقیدہ ہے، ان کا سکھانا مستحب ہے۔ اور تیسری جو دلیل ہے وہ یہ کہ اولویت اور مقدمیت ہے کہ تربیت عبادی کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے معصومین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے 5 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرتے ہیں اور 7 سال کی عمر میں روزے کا حکم کرتے ہیں، تو تم لوگ بھی جو ہے اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 9 سال کی عمر میں جو ہے تم لوگ بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دو۔ اور جب بھی بچے جو ہے روزہ رکھیں 9 سال کی عمر میں، اور صبح 9 بجے 10 بجے یعنی جتنا جو ہے وہ اس بھوک کو جو ہے تحمل کر سکتا ہو وہ کرے، اس کے بعد جو ہے وہ روزے کا افطار کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ مثلا بچہ جو ہے آپ کا فرزند 9 سال کی عمر میں اذان صبح سے لے کر جو ہے اذان مغرب تک بھوکا رہے، نہ، اذان صبح سے سحری کھلانے کے بعد تا 9 بجے 8 بجے جب بھی وہ یہ احساس کرے کہ مجھے بھوک لگ رہا ہے، وہاں پر آپ اس کو جو ہے افطار کرا سکتے ہیں۔ تو یہ معصومین کی سیرت ہے کہ معصومین فرزندوں کو جو ہے تربیت کرتے تھے کہ تاکہ وہ بعد میں جب روزہ جب ان پر واجب ہو جاتے تاکہ وہ تحمل کر سکے، ان کے لیے مشقت کا باعث نہ ہو۔ تو جب نماز اور روزے کے بارے میں جب معصومین کی سیرت یہ ہو تو عقیدہ جو ہے اور اعتقادات بطریق اولا جو ہے واجب ہونی چاہیے، کیونکہ عقیدہ مہم ہے، اور اگر کسی کا عقیدہ ہی خدا پر نہ ہو تو وہ نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے۔ اور اس دلیل کو دوسرے الفاظ میں کہا ہے کہ خود عقیدہ مقدمہ ہے نماز اور روزے کا، جب عقیدہ ہی نہ ہو تو نماز اور روزہ وہ نہیں رکھے گا۔ اور جو چوتھی جو دلیل بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے روایتوں میں آیا ہے کہ اپنے فرزندوں کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، محمد الرسول اللہ کی تعلیم دو، اور جو کوئی لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے گا اپنے فرزند کو تو اس کے گناہ جو ہے مٹ جائیں گے۔ اور جو 5ویں جو دلیل ہے وہ سیرہ معصومین ہے، معصومین کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کی عقیدتی طور پر تربیت کرتے تھے۔ اور 6ٹھی دلیل جو ہے وہ وہیں اولویت اور مقدمیت ہے کہ
قرآن مجید اور احادیث کی تعلیم دینے کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم سے آغاز کرو۔ اگر کوئی اپنے بچے کی تعلیم دینا چاہے تو قرآن اور احادیث سے جو ہے اپنے بچے کی تعلیم دینا شروع کرو۔ تو جب قرآن اور حدیث کی تعلیم ضروری ہو جائے تو بطریق اولا جو ہے اس کے عقیدے کے حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا واجب ہے، یا دوسرے الفاظ میں جو ہے یہ مقدمہ ہیں قرآن اور احادیث کی تعلیم دینے کے لیے۔ اپنے بچے کا عقیدہ ٹھیک کرنا، خدا پر اس کا ایمان، رسول پر اس کا ایمان ہو، اور اسی طرح نبوت، امامت اور معاد پر جو ہے یعنی ہمارے جو فرزند ہیں، ہمارے جو اولاد ہیں وہ ایمان رکھتا ہو۔ تو انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں جو ہے ہم ان روشوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ سیرہ معصومین سے ہمیں کون سی روشیں ملتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے جو ہے دوسرے لوگوں کی متربی کی یا دوسرے افراد کی کو خدا کی طرف اور توحید کی طرف بلاتے تھے۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ اس مقدس مہینے میں ہمیں خود سازی اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔